اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ایاک نعبد و ایاک نستعین السلام علیکم۔ میں منیر شاکر۔ دین اسلام کا چہرہ، جیسا کہ میں نے اپنے تھمبنیل میں یہ لکھا ہے، میرا عنوان ہے کیا ہے دین اسلام کا چہرہ۔ اگر اس کی شناخت یا پہچان چہرے سے ہوتی ہے تو یہ میں حقوق اللہ اور حقوق العباد اس حوالے سے یہ میں کہتا ہوں اس کی پہچان ہے، شناخت ہے۔ حقوق اللہ اور حقوق العباد کے اینگل سے، حقوق اللہ اور حقوق العباد کے زاویے سے میں آپ کو دین اسلام کا بتانا چاہتا ہوں، کچھ کہنا چاہتا ہوں اس پر، اور کہنا اس لیے چاہتا ہوں کہ میں اس کو ایسا سمجھتا ہوں۔ اگر ایسا نہیں ہے دین اسلام تو آپ پلیز میری رہنمائی فرما دیں، میری نشاندہی کر دیں کہ نہیں یہ بات آپ غلط کر رہے ہیں۔ میں اپنا موقف اسی لیے ہی پیش کرتا ہوں تاکہ اس کی اصلاح ہو جائے۔ میں بھی اصلاح چاہتا ہوں کہ ہو جائے، اس لیے میں یہ عرض کرتا ہوں حقوق اللہ اور حقوق العباد۔ ہم جس طرح بیان کرتے ہیں حقوق اللہ کو اور حقوق العباد کو، میں سمجھتا ہوں کہ وہ ٹھیک نہیں ہے، غلط ہے۔ جیسا کہ کہتے ہیں کہ جی اللہ تعالیٰ حقوق اللہ تو معاف کر دے گا، حقوق العباد وہ معاف نہیں کرے گا، وہ جب تک وہ بندہ نہیں معاف کرے گا جس کا حق سلب ہوا ہے، آپ نے کیا ہے، آپ سے حق تلفی ہوئی ہے، اس وقت تک وہ حق نہیں معاف ہوگا۔ یعنی کہ دو چیزیں الگ الگ ہیں۔ میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ دونوں چیزوں کو آپ الگ الگ کر ہی نہیں سکتے، یہ دونوں چیزیں الگ الگ ہو ہی نہیں سکتی۔ وہ کیسے؟ یہ اس طرح ہے، پہلے تو میں آپ کو تھوڑا سا دین کی ڈیفینیشن، جسے میں دین سمجھتا ہوں، پھر اگین میں وہی بات کہوں گا۔ اگر میں غلط سمجھتا ہوں تو پلیز آپ میری نشاندہی فرمائیں۔ دین اسلام کیا ہے؟ دین کیا ہے؟ ضابطہ حیات ہے، کوڈ آف لائف، زندگی گزارنے کا طریقہ کیا ہے۔ قرآن کہتا ہے اسلام سلامتی والا ہے، یعنی کہ آپ نے زندگی آپ کی ساری خوشگوار اور سلامتی کے ساتھ گزرے، وہ میں بتانا چاہتا ہوں۔ کیا کہ اس کی ڈیفینیشن اللہ کے احکامات کے تحت، اللہ کے احکامات کے تحت بندے کے دوسرے بندوں کے ساتھ خوشگوار اور سلامتی والے تعلقات قائم ہونے کا نام، یا ان تعلقات کو ڈیل جو کرتا ہے اس کو دین اسلام کہتے ہیں۔ اسلام کے جتنے بھی احکامات ہیں دین اسلام کے، وہ سب کے سب کیا کرتے ہیں؟ بندوں کے آپس کے تعلقات جو ہیں ان کو خوشگوار اور سلامتی والے بنانا چاہتا ہے۔ یہ مدعا ہے دین اسلام کا۔ بات سمجھ گئے؟ اللہ تعالیٰ نے جتنے بھی احکامات دیے ہیں ہمیں، قرآن کے ذریعے دیے ہیں، ظاہر ہے قرآن میں جتنے بھی احکامات آئے ہیں، احکامات کیا ہیں کہ کچھ کہا کام کرنے کا یہ کرو، اور کچھ کہا کہ ان کاموں سے بچو، اجتناب برتو، یہ نہیں کرنے۔ وہ احکامات وہ کس لیے ہیں؟ وہ ہمارے لیے ہیں کہ ہمارے لیے کیا کرتے ہیں؟ وہ ہمارے آپس کے تعلقات کو خوشگوار رکھتے ہیں، سلامتی والے رکھتے ہیں، تاکہ ہماری زندگی پوری سلامتی کے ساتھ گزرے۔ یہ ہے دین اسلام۔ اب یہاں حقوق اللہ اور حقوق العباد کیا ہو گیا؟ اب مل گئی نا تقریباً یہ بات۔ حقوق اللہ اس میں یہ ہے کہ جو اللہ کے احکامات ہیں، جو اس نے حکم دیے ہیں ہمیں، وہ حقوق ہیں، حقوق اللہ ہیں۔ آگے حق جو بندوں کے ہیں کہ تم نے یہ کرنا ہے، جھوٹ نہیں بولنا، دوسرے پڑوسی کا یہ خیال کرنا ہے، یا قصاص ہے، یا جہاد ہے،
یا نماز ہے، صلات ہے، آپ صحیح لفظ قرآن کا جو ہے، جو کچھ بھی آپ کرتے ہیں نا، وہ سارے کا سارا کچھ اس کی انفرادی اصلاح کے لیے بندے کی اس کی بات ہے، اور یا دوسرے بندوں کے ساتھ جو اس کی اپنی اصلاح میرے ذہن میں جو آئی فوری طور پر رمضان شریف جا رہا ہے، گزر رہا ہے، یہ خالصتاً بندے کی انفرادی اصلاح کے لیے ہے. یہ بندے کی پریکٹس ہے ایک مہینے کی، کہ وہ یہ اس کی پریکٹس ہے کہ اس کا اس میں پختہ ہو جائے کہ اللہ اسے دیکھ رہا ہے. کھانا پینا سب کچھ سامنے ہوتا ہے، تنہائی ہوتی ہے، صرف اس لیے نہیں وہ کھاتا پیتا کہ اللہ کا حکم ہے، اللہ نے کہا ہوا ہے. خیر، حقوق اللہ اور حقوق العباد کی میں بات کر رہا ہوں. اللہ تعالیٰ نے جو حکم دیے ہیں وہ ہمارے لیے دیے ہیں، اس کے ماننے یا نہ ماننے میں اس کا اپنا کوئی فائدہ اور نقصان نہیں. وہ حکم مانیں گے تو اس میں ہمارا فائدہ ہے، اگر نہیں مانیں گے تو اس میں ہمارا نقصان ہے. یعنی کہ انسانوں کے فائدے کے لیے اس کا ماننے میں انسانوں کا فائدہ ہے، نہ ماننے میں ہے انسانوں کا نقصان ہے. وہ ایک بے نیاز ذات ہے، اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، اس کا کوئی فرق نہیں پڑتا اس پر. بات کافی کلیئر ہو گئی، تو اس کو کوئی فرق نہیں پڑتا. تو اب جو دین اسلام میں نے عرض کیا کہ میں آپ کو حقوق اللہ اور حقوق العباد کے اینگل سے بتانا چاہتا ہوں، تو وہ یہی بنا ہے. اللہ تعالیٰ نے جو احکامات دیے ان کو ماننا یہ اللہ کا حق ہے. مالک ہے، پروردگار ہے، خالق ہے، رب العالمین ہے، حق ہے کہ اس کی بات مانی جائے. یہ اس کا حق، وہ ہے کیا بات جو مانی جائے، وہ ہمارے لیے بات ہے، بندوں کے حقوق کی بات ہے. تو جب آپ نے کسی بندوں کے حق پورے کر کیے، ایک بندے نے دوسروں کے حق پورے کیے، تو کیا ہو گیا؟ دونوں کام بیک وقت، ڈفرینشیٹ کر ہی نہیں سکتے، دونوں کام بیک وقت پورے ہو گئے. حق پورا کیا اللہ کے حکم کے تحت، بندے کا حق پورا کیا، اللہ کا حق بھی پورا ہو گیا، بندے کا حق بھی پورا ہو گیا. پہلے بندے کا حق پورا ہوا، بولنے میں حقوق اللہ پہلے ہے، حکم پہلے ہے، چلو اللہ کا حکم پہلے ہے، وہ اس کو پورا کیا. جو ہی آپ نے پورا کیا دونوں کام ہو گئے. حقوق العباد، بندے والا حق بھی پورا ہو گیا کیونکہ اللہ کے حکم کے تحت بندے نے وہ پورا کیا ہوتا ہے، اللہ کا حق بھی پورا ہو گیا. یہ ہے میرے بھائیوں میرے نزدیک دین اسلام حقوق اللہ اور حقوق العباد کے اینگل سے، زاویے سے میں یہ بات آپ کو بتانا چاہتا تھا. بس اتنی سی میری بات ہے کہ یہ سب کچھ ہمارے لیے ہے، وہ بے نیاز ذات ہے، اس کا سے کچھ نہیں. آگے بات خیر بہت ساری باتیں پھر نکلتی ہیں، بندے کے ذہن میں سوالات آتے ہیں، آپ کے ذہن میں بھی کوئی آئے ہوں گے. میں اپنے طور پر سوال کر کے خود ہی اس کا جواب دیتا ہوں. کہنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ میرا یہ موقف ہے، میں یہ کہتا ہوں، اگر غلط ہے تو مجھے آپ بتائیں، میری نشاندہی کریں، میری اصلاح کریں. اب اللہ خوش ہو گیا، بات ہوتی ہے اللہ کی خوشنودی کے لیے وہ کیا چیز ہوئی ہے، وہ سے کیا کہیں گے؟ ہوتا ہے اللہ تعالیٰ فلاں کام اللہ خوش ہو جاتا ہے، اللہ دوسرا راضی ہو جاتا ہے. میرے بھائیو، جو اس نے ہمیں کہا ہے نا، حکم دیے، تو وہ ہمارے فائدے کے لیے. جب ہم انہیں کریں گے تو وہ فائدہ ہمیں ملے گا. جو ہمیں فائدہ ملے گا وہ ہے اللہ کا خوش ہونا، وہ اس کا راضی ہونا. رضی اللہ عنہم، وہ اللہ ان پر راضی ہو گیا اور وہ اللہ پر راضی ہو گئے. یہ اللہ کا راضی ہونا، یہ کہ جب آپ نے اس پر راضی ہو کر بھی، تو وہ ہمارا پروردگار ہے، مالک ہے، خالق ہے، جو اس نے کہا ہے ہمیں ہماری بہتری کے لیے کیا، اور میں نے وہ حکم بجا لایا جب تو وہ اس کا فائدہ ہوا. یہ میرے بھائی یہ فائدہ جو ہے یہ ثواب ہے. ہم ثواب بہت اکٹھا کرتے ہیں، میں یہاں تھوڑا سا عرض کر دوں کہ یہ ہے وہ ثواب جو آپ کو فائدہ پہنچا ہے، اس کا کام کرنے کا جو فائدہ ملتا ہے آپ کو، نقد ہے، اسی وقت ہے، وہ جو مل گیا، اس کا فائدہ جو آپ کو ہوا، وہ ہے ثواب، وہ ہے اللہ کا راضی ہونا. بات سمجھ گئے؟ یہ ہے. اور ایک اور آیت ہے قرآن پاک کی کہ جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ مومنوں کی مدد کرنا اللہ نے اپنے اوپر واجب کیا ہوا ہے.
वाजिब किया हो। इससे बहुत सी बातें निकलती, बात लंबी हो जाती है। मैं चाहता हूं कि मैं बात लंबी ना जाए, वो वहीं वहीं रह जाए। वाजिब हुआ यहाँ ये बात है, अल्लाह ताला पाबंद हो गया। किसने किया? वो खुद हुआ। उसने खुद कहा कि मोमिनों की मदद करना अपने ऊपर, मेरे ऊपर वाजिब है। तो वो क्या हुआ जी? को अल्लाह इनफरादी बंदों को इनफरादी सतह पर डील नहीं करता। अल्लाह असूल और कानून बना देता है, दे दिए हैं, उसके मुताबिक सब कुछ होता है। ये इसमें जब जो मदद करना है, ये है मदद जो उसको फायदा पहुंचता है बंदों को, उसका हुक्म मानने से जो फायदा पहुंचता है, जो स्वाब, उसे वही स्वाब है, वही स्वाब है जो उसका हुक्म मानने से जो बंदों को फायदा पहुंचता है, यही उसका हुक्म मानने के जो उसने वाजिब किया अपने ऊपर, यही चीज है। इस तरह मोमनों की मदद होती है क्योंकि मोमन उसका हुक्म मानते हैं, उसकी बात मानते हैं, और बात उसके मानने में फायदा है, जो फायदा पहुंचता है, ये वो उसका राजी होना है। ये है, इतनी सी बात मैं आपको बताना और समझाना और कहना चाहता हूँ। अपना मौक़िफ़ ये मैं आपके सामने पेश करता हूँ। अगर मेरे भाइयों ये गलत हो तो आप प्लीज़ मेरी निशानदेही कर दें। और भी कई सवालात भी ज़हन में आते हैं, करें। सवालात करने से मुझे भी पता चलेगा, मैं भी कुछ सोचूंगा उन पर। तो बस मैं आपके सामने ये बात हुकूकुल्लाह और हुकूकुल इबाद के हवाले से बात करना चाहता। बात फिर थोड़ी सी और लंबी हो जाती। मजहब है या दीन है, ये मेरे भाइयों ये दीन है। इस्लाम दीन है, ज़ाब्ता है। ये प्राइवेट मामला नहीं है, नहीं हो ही नहीं सकता। जब बात करता हूं बंदे के बंदों के साथ तल्लुकात, तो ये प्राइवेट कैसे हो गया? हो ही नहीं सकता। बंदा अकेला रह ही नहीं सकता, इस दूसरे बंदों के साथ इसको रहना है, मिलजुल कर रहना है। तो बस मैं ये अर्ज करना चाहता था हुकूकुल्लाह और हुकूकुल इबाद के हवाले से दीन इस्लाम क्या क्या बनता है, क्या नक्शा सामने आता है, इसका क्या चेहरा सामने आता है। तो ये इस तरह करके आता है कि आपने हुकूकुल इबाद को पूरा करना है अल्लाह के अहकामात के तहत। अल्लाह ने जो मुतय्यन फरमाए हैं बंदे के हकूक, तो उनसे बढ़ के मुतय्यन और कौन कर सकता है? कोई भी नहीं कर सकता। तो ये मानते हुए कि अल्लाह के ये आप ना इल्म हासिल करें और दूसरे बंदों के हकूक पूरे करने की हत्तुल मकदूर कोशिश करें। ये है दीन इस्लाम। वो अल्लाह के कामात के तहत जब आप करेंगे तो आपकी ज़िंदगी, माशरे की ज़िंदगी, वो मुल्क की ज़िंदगी, सब कुछ जो होगा वो सलामती वाली और खुशगवार होगी। है? मैं छोटी सी मसाल अल्लाह के हुक्म के मानने की, इंसाफ की हुक्म करता है कि तुम इंसाफ करो और गैर मुस्लिमों के साथ भी इंसाफ करो। है? उनकी दुश्मनी तुम्हें ऐसा तक ना पहुंचा दे कि तुम इंसाफ ना कर सको, इंसाफ करो। तो ये अब देख लें जहां जहां इंसाफ है। तो वो कई बार बात हुई है, ये इमरान खान का मौक़िफ़ यही है, रूल ऑफ लॉ क्या है, इंसाफ, यही चीज़ है ना। तो वो मुल्क खुशहाल और तरक्की उनको करते हैं, तरक्की याफ्ता हो गए हैं और खुशहाली है वहाँ। तो ये बात इतनी सी बात मैंने अर्ज करना थी। आपकी मेहरबानी, आपने मेरी बात सुनी। और अगर आपको बात अच्छी लगे तो आप मेरी आवाज़ में अपनी आवाज़ मिलाएं, इस आवाज़ को मजबूत करें। मजबूत किस तरह करें? आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर किया करें और कमेंट्स किया करें। आपकी मेहरबानी, शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह।